جو پارہ نمبر 20 ہے، اس کا آغاز سورۃ النمل سے ہو رہا ہے، لیکن سورۃ النمل جو ہے یہ 19ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کی ٹوٹل جو آیات ہیں سورۃ النمل کی وہ 93 آیات ہیں، 93، لیکن جو 19واں پارہ ہے اس کے اندر تقریباً 59 آیات جو ہے وہ پارہ نمبر 19 کے اندر ہیں، اور بقیہ جو آیات ہیں تقریباً 20 وہ پارہ نمبر 20 میں ہیں۔ تو میں نے کل اس لیے جو ہے وہ سورۃ النمل جو ہے وہ اس کی وضاحت نہیں کی تھی کہ کل جو ہماری سورت دوسری چل رہی تھی اس کے اندر ایک تفصیلی واقعہ تھا حضرت سیدنا موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے، تو اس وجہ سے میں نے سورۃ النمل جو ہے وہ کل چھوڑ دی تھی۔ سورۃ النمل جو ہے یہ اس کو نمل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک چونٹی کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہی سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ نمل جو ہے وہ عربی کے اندر چونٹی کو کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ یہاں پر ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النمل کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے، اور حضرت داؤد کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ زبور تھی۔ تو یہاں پر قرآن حکیم کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے اوپر بادشاہت عطا فرمائی تھی، زمین، آسمان، بری، بحری، چرند پرند، حیوانات، ہر چیز کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، آپ کے اندر یہ بھی کمال تھا کہ آپ جانوروں کی زبان، پرندوں کی بولیاں، ہر ایک کی زبان آپ سمجھتے تھے۔ تو حضرت سلیمان کا اگر یہ مقام ہے کہ آپ جانوروں میں سے، پرندوں میں سے ہر ایک کی بولی سمجھتے تھے، ہر چیز کے اوپر آپ کی حکومت تھی، تو پھر آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت سلیمان کے بھی نبی ہیں، اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ حضرت سلیمان خود فرماتے ہیں کہ وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں جو ہے وہ سکھائی گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر تھا، جس کے اندر پیادل لوگ بھی تھے، سوار بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، ساری مخلوق جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر رہی تھی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نمل کیوں کہا جاتا ہے؟ مختصر ہی یہ بہت طویل اور اس کے اندر بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ جو تفصیل طلب ہے، لیکن میں مختصر آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا۔ وہاں قرآن حکیم کے اندر ہے کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل کے اندر پہنچے تو قالت نملۃ ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی تھی جو ان ساری چونٹیوں کی سردار تھی، جس کا نام جو ہے وہ مفسرین نے منذرہ یا طاخیہ جو ہے اس چونٹی کا نام جو ہے وہ رکھا ہے، کہتے ہیں اس کا نام یہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر واپس چلے جاؤ، لا یختمنکم سلیمان وجنودہم وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ کہ سلیمان اور اس کا جو لشکر آ رہا ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر چلا جائے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا علم نہ ہو، یعنی وہ لاشعوری طور پر جان بوجھ کے تمہیں نہیں روندیں گے، بلکہ ہم لا یشعرون، وہ لاشعوری طور پر، لا سمجھی کے طور پر جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں روند کے چلے جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ 3 میل، بعض نے لکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ، لیکن کم از کم 3 میل جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ دور تھا۔ تو قرآن حکیم یہ فرماتا ہے کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، کہ حضرت سلیمان نے وہاں چونٹی کی بات سن لی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، تو چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ہم نے تو اللہ کے قرآن کی ماننی ہے نا، ہم نے تو کسی مولوی یا مفتی یا عالم کی تو نہیں ماننی، ہم نے اللہ کے قرآن کی ماننی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کتنی طاقت دی ہے اور اپنے بندوں کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے۔
اب حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور ہیں، چونٹی یہاں پہ اپنی باقی جو چونٹیاں ہیں ان سے باتیں کر رہی ہے، تو حضرت سلیمان وہاں پر سنتے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ کے نیک ولی جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ کو پہلے وہ عام جگہ ہوتی ہے، لیکن جب کسی اللہ کے ولی کا وہاں پر ٹھکانہ ہوتا ہے تو وہ اسے شریف کہہ کے پکارا جاتا ہے، فلاں شریف، گولڑا شریف، موڑا شریف، گھمگول شریف۔ اچھا، داتا صاحب کی نگری کو داتا علی حجویری، وہاں پر اس لاہور کی نگری کو اس کو شریف کہتے ہیں، پاک پتن شریف کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ خود اندازہ کریں کہ وہ وادی جو طائف کے اندر موجود ہے، وہ وادی، جس وادی کے اندر اس چونٹی نے حضرت سلیمان کی آواز کو سنا، اور حضرت سلیمان کی آواز کو سن کے جو ہے وہ اس چونٹی نے باقی چونٹیوں سے جو ہے وہ کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے، تم اپنے اپنے بلوں کے اندر واپس چلے جاؤ۔ آپ ادھر آ جاؤ اختر بھائی، آج آپ نے بیان سننا ہے، چاہے بعد میں کر لیں گے، آپ بھی آ جاؤ۔ تو یہاں پر آپ خود اندازہ فرمائیں کہ میں ایک جو بات آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ انسان ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتا ہے، ان سوسائٹیوں کے نام رکھتا ہے کہ جناب اس کا یہ فلانا نام ہے، اس کا فلانا نام ہے، لوگ پلازے بناتے ہیں، پلازوں کا نام رکھتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ وہ وادی نمل جو ہے نا وہ طائف سے 20 کلومیٹر دور ہے، اور آج بھی اس کو وادی نمل ہی کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ اس چونٹی کی یہ ادا کتنی پسند آئی کہ جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ جان بوجھ کے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا لشکر آئے اور تمہیں روند کر چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ یہ میرے نبی کے بارے میں اس کا عقیدہ بڑا صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا۔ پھر اس چونٹی کے نام پر اللہ نے پوری سورت جو ہے وہ سورۃ النمل، اس جو پوری سورت کا نام اس چونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ اور سب سے بڑی بات کہ جس جگہ پر وہ چونٹی رہتی تھی اللہ نے اس پوری وادی کو اس چونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ یعنی ہم سوسائٹیاں بناتے ہیں تو ہم سوسائٹیوں کے نام رکھتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری وادی کا نام ہی وادی نمل رکھ دیا۔ یعنی ایک چونٹی کی کیا حیثیت ہے، چونٹی کی کیا ویلیو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی، اس نے کہا کہ لا یختمنکم سلیمان وجنودہم وہم لا یشعرون، اندر اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ اس کے ساتھ جو لشکر ہے وہ گزرتے ہوئے تمہیں روند کے چلے جائیں، تو اپنے اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چونٹی کی یہ آواز اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن میں کر دیا، اللہ نے اس چونٹی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا، اور اللہ نے سب سے بڑی بات کہ جس جگہ پر وہ چونٹی رہتی تھی اللہ نے اس پوری وادی کا نام اس چونٹی کی وادی پہ رکھ دیا۔ اب قیامت تک دنیا کے نام بدلتے رہیں گے، ملکوں کے نام بدلتے رہیں گے، لوگوں نے جو سوسائٹیاں بنائی ہیں ان کے نام بدلتے رہیں گے، جگہوں کے نام بدلتے رہیں گے، لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ حضرت سلیمان کا زمانہ کون سا زمانہ ہے۔ سلیمان کے بعد پھر موسیٰ کا دور آیا، پھر عیسیٰ کا دور آیا، پھر حضور کا دور آیا۔ حضور کے دور کو بھی گزرے ہوئے 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اس وادی نمل کو آج بھی وادی نمل ہی کہا جاتا ہے۔ اب خود اندازہ فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، حضرت سلیمان اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا پڑے۔ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، حضرت سلیمان کو دنیا سے گئے ہوئے کئی ہزار صدیاں ہو گئی ہیں، سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن آج تک سائنس یہ نہیں بتا سکی کہ یہ چونٹی کیا بات کر رہی ہے۔ سائنس نے ایسے آلے ایجاد کیے کہ وہ چونٹی کو دیکھ تو سکتے ہیں، لیکن آج تک انسان نے کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں کیا کہ جو چونٹی کی باتیں ریکارڈ کر سکے اور یہ بتا سکے کہ چونٹی کیا باتیں کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھیں اور اللہ کے نبی کا اختیار دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے میل دور ہیں، اور آپ کے کانوں کے اندر جو ہے نا وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے سننے کی۔ اللہ فرماتا ہے وہ کان پھر میرے کان بن جاتے، میں ان سے، وہ پھر عام بندے کے کان نہیں رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور جو ہے وہ اس چونٹی کی یہ بات سنی، اور حضرت سلیمان صرف بات سنی نہیں بلکہ آپ نے اس بات کو سن کے آپ نے سمجھا کہ یہ چونٹی کیا بات کر رہی ہے۔
پھر حضرت سلیمان نے جو ہے وہ مسکرائے، اللہ نے حضرت سلیمان کا وہ مسکرانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ اس کو تحریر فرما دیا کہ میرا نبی جو ہے وہ چیونٹی کی یہ بات سن کے وہ مسکرا پڑا۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کیا اگر چیونٹی کی آواز کو سلیمان اتنے دور رہ کے سن سکتے ہیں تو کیا اگر کوئی امتی حضور پر درود و سلام پڑھے تو کیا مدینے میں آقا نہیں سن سکتے؟ یعنی سنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ سنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت سلیمان کو چیونٹی کی آواز کس نے سنائی؟ اللہ نے۔ سلیمان نے اس چیونٹی کی آواز سنی بھی اور سلیمان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو یار ایک امتی جب اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو مولوی سے پوچھو تو صحیح کہ کم از کم یار چیونٹی جیسی تو اپنی ویلیو مان کہ اگر چیونٹی کی اس آواز کو اللہ کا نبی سن سکتا ہے اپنے اپنے دور کے اندر، اپنی جو ہے وہ جب اس کی دورے جو ہے وہ امت کا دور چل رہا تھا، تو ہمارے نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جہاں سے بھی اللہ کے نبی کو اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو پکارتے ہیں، رب نے اپنے نبی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہمارا نبی ہمارا سلام سنتا بھی ہے اور ہمارے سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن سے ہم نے عقیدہ لیا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوطور پہ اللہ سے ملاقات کرنے گئے۔ یہ پیچھے آپ کو میں نے بتایا ہے، یہ بات چلو وہاں پہ رہ گئی تھی، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان کوطور پر ملاقات کے لیے گئے، رب سے ملاقات نہیں ہو سکی، ملاقات تو ہوئی لیکن دیدار نہیں ہو سکا۔ حضرت سلیمان کوطور پہاڑ کو دیکھا، فلما تجلی، جب وہ تجلی ہوئی تو خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو کوطور پہاڑ پہ اللہ کی تجلیات کو دیکھا تھا تو حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں اتنی بینائی آ گئی تھی، اتنی تیزی آ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 48 میل دور، یعنی 16 منزلیں، اور ایک منزل 3 کلومیٹر جو ہے وہ ایک منزل کے اندر 16 کلومیٹر 3 کلومیٹر ہوتے ہیں، 48 میل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دور اندھیرے کے اندر چیونٹی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ صرف اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، صرف اللہ کی، یہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ سبزہ دیکھنے سے آنکھوں کی جو بینائی ہے وہ تیز ہوتی ہے، اسی طرح رات کے وقت چاند کی چاندنی دیکھیں تو آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یار اگر اللہ کی بنائی ہوئی ان گھاس، ان چاند، ان کو دیکھنے سے اگر آنکھوں کی بینائی اگر بندے کی تیز ہوتی ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر بنانے والے کو بندہ دیکھ لے تو اس کی آنکھوں میں کتنی طاقت آتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ نے صرف اللہ کی تجلیات کو دیکھا، آنکھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ 48 میل دور اندھیرے میں چیونٹی کو بھی چلتا ہوا حضرت موسیٰ اپنی نظروں سے دیکھ لیتے تھے۔ تو جس نے معراج کی رات خود سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، یار اس کے بارے میں تو عقیدہ امتی کا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ اگر موسیٰ نے رب کو ذات کو نہیں دیکھا، صرف رب کی تجلیات کو دیکھا تو موسیٰ کی آنکھوں میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ اندھیرے میں 48 میل دور جو ہے وہ چیونٹی کو دیکھ لیتا تھا۔ تو ہمارے نبی نے تو سر کی آنکھوں سے معراج کی رات رب کا دیدار فرمایا، وہ اگر چاہے تو مدینے میں بیٹھ کے یہاں بیٹھے ہوئے امتی کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ دیکھ سکتا ہے۔ ہمارا اسی لیے یہ عقیدہ ہے، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن سے لیا ہوا عقیدہ ہے، ویسے کوئی چلتے پھرتے کوئی ہم نے یہ عقیدہ نہیں لیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے چیونٹی کی یہ آواز سن کے۔ اچھا، حضرت سلیمان کا لشکر چل رہا ہے، آگے جا کے نا حضرت سلیمان جو ہے وہ ایک جگہ آئی جہاں پر حضرت سلیمان نے پڑاؤ کیا۔ حضرت سلیمان جب وہاں پر رکے، حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ پر رکتے تھے نا تو وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے، اس کی چونچ جو ہے تھوڑی لمبی ہوتی ہے۔ اب اس جو ہدہد پرندہ تھا نا یہ آگے آگے چلتا تھا ایسے، اس میں مختلف پرندے بھی ہوتے، جانور بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، سلیمان کا ایک لشکر چل رہا ہوتا۔ ہدہد کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ ایسے نا جب کوئی میدان آتا تو ایسے زمین کے اوپر صرف چونچ اپنی رکھتا اور اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر پانی جو ہے وہ کتنا نیچے ہے، 10 فٹ کے اوپر ہے، 5 فٹ کے اوپر ہے، 6 فٹ کے اوپر ہے۔ وہ پرندے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایسے پانی تلاش کرتا تھا، چونچ کے ذریعے چلتا جہاں پانی کسی ظاہر ہزاروں لوگ ہوتے، جانور ہوتے، تو پانی جہاں پہ ہوتا تھا وہاں پہ انہوں نے رکنا تھا۔
ہدہد کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جا کر پانی کے بارے میں نہ صرف اشارہ کر دیتا تھا کہ یہاں پانی ہے، پھر لشکر وہاں پہ ڈال دیتے، کدالوں کے ساتھ وہ تھوڑا سا گڑھا کھوتے تو پانی نکل آتا، وہاں پہ پڑاؤ کر دیتے۔ اب حضرت سلیمان کا لشکر چل رہا ہے، یہ وادی نمل کے پاس جب پہنچے تو قرآن فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَىٰ الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان نے دیکھا یار کیا وجہ، وہ کدھر گیا، ہدہد کدھر ہے؟ جناب ہدہد أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ وہاں پر ہدہد نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اب وہ آئے تو صحیح، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت عذاب دوں گا، اور لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یا اسے عذاب دوں گا، کوئی سخت سزا دوں گا، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، ہاں أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی ایک میرے لیے کوئی خبر لے کے آیا، جس طرح ہم اسکول میں جاتے ہیں لیٹ ہو جائیں، کیوں لیٹ ہوئے کو بہانہ بنا دیتے ہیں یہ۔ حضرت سلیمان نے کہا یا تو کوئی صحیح ٹھوس دلیل لے کے آیا تو پھر چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں یا اسے عذاب دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا، آج ہدہد کا کام خراب ہو جائے گا۔ اب ہدہد جو ہے نا وہ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر کے بعد نا وہ بھی آ گیا۔ جب وہ آیا تو باقی سارے کہنے لگے آج تیری خیر نہیں، کہا کیوں؟ کہا سلیمان نے تیرا پوچھا تو ادھر پڑاؤ ڈال دیا، تو تھا ہی نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام اتنے غصے میں ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا میں اسے ذبح کروں گا یا پھر جو ہے نا وہ اسے میں بہت سخت سزا دوں گا۔ ہاں ایک ہے کہ اگر وہ کوئی میرے پاس کوئی ریزن لے کے آیا، کوئی ٹھوس دلیل لے کے آیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اب ہدہد جو ہے نا وہ حضرت سلیمان کے پاس گیا تو کہتا ہے وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ یقین، حضرت سلیمان کے پاس جا کے کہتا ہے حضور میں ملک سبا میں گیا تھا اور وہاں سے آپ کے لیے نا ایک بڑی یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان نے کہا بتا کیا خبر لے کے آیا ہے؟ اب وہ جو ہدہد پرندہ تھا نا اس نے کہا کہ میں گیا تھا جی ملک یمن کے اندر، یہ شام کے ہیں، ملک یمن کے اندر گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ خدا کی نافرمان ہے اور یہ ہے یہ ہے یہ ہے فلان ہے، تو میں جناب اس کے پاس گیا تھا، میں آپ کے پاس یہ خبر لے کے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ اگر تو خبر لے کے آیا ہے، واقعی اگر یہ خبر تو جو لے کے آیا ہے یہ سچی خبر ہے تو پھر میں تجھے نا ایک خط لکھ کے دیتا ہوں، اور یہ خط تو لے کے جا، اور یہ خط جا کر جو ہے نا وہ اس عورت جس کے بارے میں تو کہتا ہے یہ خط جا کے اس کے پاس پہنچا دے۔ اب یہ کہتے ہیں، اور پھر حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ خط تو پہنچائے گا اور پہنچا کے فوراً نہیں آنا، بلکہ تو نے یہ خط اس کی گود میں پھینکنا ہے، پھینکنے کے بعد پھر وہاں پہ تو نے ٹھہرنا ہے، اور ٹھہر کے تو وہ وہاں پر تو جو ہے وہ اندازہ کرنا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں۔ اب خود اندازہ فرمائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ اس پرندے کے اندر یہ کمال ہے کہ یہ بیٹھا ہوگا بالکونی کے اوپر، لیکن ملکہ جو کچھ دماغ کے اندر سوچے گی نا میرے پرندے کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دماغ میں کیا سوچ رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے وہ خط لکھ کے دیا، خط لکھ کے اس پرندے کو دیا کہ یہ خط لے کے جائے، یہ پورا قرآن کے اندر ہے، سمجھے میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں، یہ کوئی قصہ نہیں آپ کو لگ قصہ رہا ہے، میں ذرا سنا قصے کے انداز میں رہا ہوں، یہ پوری قرآن کی جو ہے نا وہ ترجمہ اس کو سمجھیں۔ اب حضرت سلیمان اس پرندے کو خط لکھ کے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ خط لے کے جا اور اسے جو ہے نا یہ خط اس کے پاس پھینکنا ہے ایسے کر کے، پھر وہ خط کھول کے پڑھے گی، تو جلدی نہیں کرنی، تو جب وہ خط پڑھے گی نا پڑھنے کے بعد وہ جو سوچے گی فیصلہ کرے گی تو اس کی خبر میرے پاس لے کے آ۔ اب وہ ہدہد چلا گیا۔ اب وہاں پر ملکہ جو ملکہ بلقیس تھی نا جس جگہ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ 7 دروازے تھے، وہاں پر بالکل ہوا بھی نہیں اندر جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا وہ پرندہ وہ ان چیزوں سے بری الذمہ تھا، ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، یہ جہاں پہ جانا چاہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، یہ رکاوٹ ہمارے یہ جو کثیف جسم ہوتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے، لطیف جسم جب ہو جاتا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ دروازہ بند تھا، گھر آگے بند تھا، میں جا نہیں سکا، اللہ پھر ان کو ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ جس طرح روح ہر جگہ پہ جا سکتی ہے نا، اس طرح پھر ان کے وجود بھی ہر جگہ جا سکتے۔ ہدہد جو ہے وہ سارے کمرے کراس کرتا جدھر ملکہ بیٹھی ہوئی تھی ایسے اوپر گیا اور خط جو ہے وہ ملکہ کی جولی میں پھینکا۔ ملکہ نے جب خط دیکھا اس نے کہا یار یہ کدھر سے آ گیا، ادھر تو کوئی پر نہیں مار سکتا، ہوا نہیں اندر آ سکتی، یہ کدھر سے؟
اس نے خط کھولا، خط میں وہ جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، کہ ہمارے پاس مسلمان ہو کے آ جا، نہیں تو تیار ہو جا جنگ کے لیے، پھر تجھے نہیں ہم معاف کریں گے۔ اب وہ بڑی پریشان ہوگی، اس نے اپنے وزیر مشیر بلائے کہ یار یہ کوئی بندہ ہے، اس نے ایک خط لکھا ہے اور مجھے جو ہے نا اس نے یہ کہا ہے کہ مسلمان ہو کے آ جا ہماری طرف، یہ اپنا دین دھرم چھوڑ دے، نہیں تو اس نے کہا کہ جنگ کے لیے تیاری کر۔ اس نے اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کیا، ادھر ہدہد نے جو ہے نا ان کو آپس میں جو مشورہ ہوا وہ رپورٹ لی، اور ہدہد واپس جو ہے نا وہ حضرت سلیمان کے پاس، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جب پاس آیا، ہدہد نے کہا کہ حضور میں گیا تھا خط پھینک آیا۔ کہا پھر کیا؟ کہا میں خط پھینک کے آیا ہوں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے کے اندر انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم اس کے پاس بہت سارے جو ہے نا وہ تحفے بیچتے ہیں، بہت سارے ہیرے جواہرات دنیاوی مال و دولت کے انبار جو ہے نا اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، سلیمان کے پاس۔ اگر تو وہ دنیاوی بادشاہ ہوا تو یہ چیزیں قبول کر لے گا، اور اگر وہ واقعی کوئی اللہ کا نبی ہوا یا کوئی اللہ کا کوئی بندہ ہوا تو پھر وہ جو نا ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کرے گا، پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہدہد نے جا کے پوری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی کہ وہ بہت دنیا مال لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ یار ان کا کیا مال ہے، اس طرح کرو کہ یہاں جتنی اینٹیں ہیں نا، یہ پورے جتنا ادھر ہمارا یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے نا، اس ہر جگہ پہ سونے کی اینٹیں لگا دو اور چاندی اور سونے کی دیواریں بنا دو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم اس بندے کو کتنا مال دے سکتے ہیں۔ اس کے تو گھر کی دیواریں بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں، یہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے پورے فرشوں کے فرش سونے کے اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان نے جنات کو لگا دیا، ساری مخلوق جو ان کے ساتھ ہی کہا ان کے آنے سے پہلے پہلے نا ادھر بالکل ہر طرف سونا چاندی اور جواہرات اور جتنی چیزیں ہیں نا ان کو ادھر کر دو۔ اب وہ جو لشکر آیا حضرت سلیمان کے پاس بلقیس کی طرف سے آگے آیا تو جناب ان کے استقبال میں شیر بھی ایسے ادب سے کھڑا ہے، سارے جانور جناب۔ وہ بندے بڑے حیران ہو گئے کہ یار یہ کون بندہ ہے جس نے اپنے فرش جو ہے وہ بھی سونے کے بنائے ہوئے ہیں، جس کی دیواریں ہیں یہ بھی سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور ادھر تو انسان رہے، ادھر تو موذی بڑے بڑے جانور جو ہے وہ اس کے غلام بن کے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جا کے نہ بلقیس کو کہیں گے کہ نہ دنیاوی لحاظ سے ہم اس کو وہ خرید سکتے ہیں، نہ اس کے ساتھ ہم جنگ کر کے نہ اس سے ہم جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کی بڑی طاقت ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بالکل قدرت قبضے کے اندر ہے، تو اس سے ہم کیسے جنگ کریں گے؟ وہ لشکر آیا، انہوں نے تحفے دیے۔ حضرت سلیمان نے کہا یار یہ تمہارے تحفے کیا؟ مثال کے طور پر ایک بندہ جس کی آمدن خود مہینے کی کروڑ روپیہ ہو، کوئی بندہ اس کو جا کے 500 روپیہ نیاز دے تو وہ کہے گا یار خدا کے بندے کو مہربانی کر، اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا یار یہ تمہارے تحفوں کو میں کیا کروں؟ یہ جو تم سونا چاندی لے کے آئے ہو اس پہ تو میرے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، یہ جانور میں نے باندھے ہوئے ہیں، تمہارے اس میں مال کو کیا کروں؟ اللہ کا بڑا دیا ہوا ہے۔ اب وہ واپس چلے گئے حضرت سلیمان سے مایوس ہو کے بلقیس کے پاس۔ بلقیس کے پاس جب گئے سب ملک سبا کے اندر تو انہوں نے کہا کہ ہماری ملکہ اس سے جنگ کرنا بھی مناسب نہیں، اور اب جو ہے نا وہ مجبوراً تجھے اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اس نے کہا ہے تجھے کہ میرے پاس آ، تو اب اگر تو نہ گئی تو وہ جنگ ضرور کرے گا، اگر اس نے جنگ کی تو ملیا میٹ کر دے گا ہر چیز، ہم بچیں گے نہیں، لہٰذا تو اس طرح کر کے اس کی بات مان اور اس کے پاس چلی جا۔ اب وہاں سے جو ہے نا بلقیس جب چلی تو یہ ہدہد کی ڈیوٹی تھی کہ یہ سارا کام تو نے سنبھالنا ہے، ایک پرندے کی ڈیوٹی تھی، وہ سفیر بن گیا۔ ادھر سے بلقیس چلی تو ہدہد پھر حضرت سلیمان کی بارگاہ میں گیا، کہا حضور وہ تو ملکہ آپ کے پاس آ رہی ہے، وہ تو وہاں سے چل پڑی ہے اور وہ تو آ رہی ہے یہاں پر۔ کہتے ہیں کہ صرف 3 میل جو ہے نا وہ دور تھی ملکہ بلقیس، جس تخت کے اوپر وہ بیٹھتی تھی نا وہ 80 گز لمبا تھا۔ یہ ہماری مسجد 80 گز نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہوئی تو 30 گز ہوگی، یا بہت زیادہ ہوئی تو 25 گز ہوگی۔ 80 گز لمبا اس کا تخت تھا، یہ قرآن کہتا ہے، اور 40 گز جو ہے وہ ایسے چوڑا تھا۔ جس تخت کے اوپر وہ بیٹھتی تھی سونا چاندی ہیرے جواہرات اس کے اوپر لگے تھے، اور مزے کی بات کہ وہ اتنا قیمتی تھا کہ وہ 7 دروازوں کے اندر بند تھا۔ جدھر وہ بیٹھتی تھی ایک دروازہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں دروازہ، ادھر اس نے وہ تخت لگایا ہوا تھا جدھر وہ بیٹھتی تھی۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جب کوئی آتا تو 7 دروازے کراس کر کے ملاقات کے لیے آتا۔ حضرت سلیمان جلال میں آ گئے۔ حضرت سلیمان نے کہا مختلف اس کے آنے سے پہلے پہلے کہا یار یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ جب وہ ملکہ یہاں پر آئے تو اس کے لیے ایسا کوئی ہم حیرت انگیز قسم کا کام کریں نا کہ اس کی عقل حیران رہ جائے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ایسا ہے میری مجلس کے اندر کہ جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے وہ تخت وہاں سے لے آئے، کئی 100 میل دور۔ ہمارا مہمان اگر آ جائے نا باہر تو یقین جانے ہم گھر سے چائے نہیں مہمان کے لیے لا سکتے، وہ پہلے آ جاتا ہے، چائے نہیں لا سکتے۔ حضرت سلیمان نے مطالبہ کر دیا، نبی تھے، آپ نے فرمایا کوئی ہے میری مجلس میں ایسا بیٹھنے والا کہ جو اس کا تخت وہاں سے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا جس کا نام زکوان تھا، جن اٹھ کے کھڑا ہوا۔ قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا، کہا حضور مجھے اجازت دیں میں وہ تخت وہاں سے لے آتا ہوں، میں اس کا تخت جو ہے نا وہ یہ پہنچنے والی ہے، بالکل یہ بینظیر چوک پہنچ گئی ہے، لیکن میں تخت لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وقت کتنا لگائے گا، وقت بتا کتنی دیر میں لائے گا؟ اس نے کہا کہ انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، انا آتیک بہی، میں آپ کے پاس وہ لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے جتنی دیر میں ایسے اٹھتے ہوئے لگائیں گے نا، اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت میں یہاں پہ لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا یار یہ تو وقت زیادہ ہے، یہ وقت زیادہ ہے، کوئی اور ہے یہاں پر جو یہ لے آئے؟ پھر قال الذی عندہ علم من الکتاب، قال الذی، اس نے کہا، عندہ علم، جس کے پاس علم تھا، من الکتاب، کتاب کا علم تھا جس کے پاس۔ کون سی کتاب تھی؟ زبور، زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا حضور میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وقت کتنا لگائے گا؟ کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی یہ آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے تخت یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ ولیوں کی کرامت بیان کرو نا، وہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ جی یہ ماننے والی بات نہیں ہے۔ اللہ جب منوانے پہ آتا ہے تو اللہ اپنے ولیوں کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے۔ یار قرآن کی تو ماننی چاہیے نا ہمیں، اپنے عقل کے اوپر جب ان چیزوں کو ہم پرکھیں تو ہماری عقل تو ناقص عقل ہے، ہم نے ہر چیز کو عقل پہ رکھا ہوا ہے۔ وقال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کون سی کتاب؟ زبور کا علم۔ کس کا امتی؟ سلیمان کا امتی۔ کس کی مجلس میں بیٹھنے والا؟ سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والا۔ وہ کہتا ہے حضور مجھے اجازت عطا فرمائے میں تخت لے آتا ہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت وہاں سے یہاں لا کے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تجھے اجازت ہے، جا اور جا کے وہ تخت جو ہے وہ لے آ۔ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے حضرت آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان کا امتی، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت وہاں سے اٹھایا، ملک سبا سے، یمن سے، اور شام کے اندر جا کے حضرت سلیمان کی مجلس میں لا کے وہ رکھ دیا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ زبور بڑی کتاب ہے یا قرآن بڑی کتاب ہے؟ حضرت سلیمان بڑے نبی ہیں یا محمد عربی بڑے نبی ہیں؟ تو حضرت سلیمان کے امتی زبور کے عالم کا زیادہ مقام ہے یا محمد کے امتی قرآن کے عالم کا زیادہ مقام ہے؟ ہم جو ولیوں کو مانتے ہیں نا ویسے نہیں مانتے، اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو طاقت دے دیتا ہے تو اس کے اندر، اس کے آگے پھر یہ زمان مکان، یہ دوری قریبی، یہ رات اندھیرا، دن اجالا، یہ ختم ہو جاتی ہے ساری چیزیں۔ اللہ پلک جھپکنے کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ فرما دیتا ہے، اور اللہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ پارہ نمبر جو 20 تھا اس کے اندر یہ سورہ نمل کا ذکر موجود تھا۔ اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں جن کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، اگر میں ان تفصیلات کے اندر گیا تو کل آپ میں سے کوئی بھی نہیں ملے گا، اس لیے اگلی سورت جو ہے وہ سورۃ القصص ہے۔ سورۃ القصص کو اس لیے سورہ قصص کہا جاتا ہے کہ اس میں 3 نامور شخصیات کا ذکر ہے، ایک موسیٰ کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا ذکر کس کس حوالے سے ہوگا، موسیٰ کا ذکر کیوں ہے، حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کس حوالے سے ان کا کیا مقام تھا، پھر جو تھا قارون اس کا بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے وضاحت بھی کی تھی، فرعون کا بھی آپ کو پتہ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ فرعون کون تھا، اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے کل یہ تفصیلی واقعہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔